نے آسمانی کتابوں میں تحریفات کر دی ہے اور ان کتابوں کا کوئی وجود نہیں رہا، ان کتابوں کا کوئی اعتماد کا مطلب ہی نہیں رہا، انہیں پڑھنے کا جواز علماء نے منع فرما دیا، اگرچہ تحقیقاً کوئی پڑھ لے۔ تو ان سے پتہ چلتی ہے یہ بات کہ جب کوئی آدمی اپنی تاریخ کو بھلا دیتا ہے اور اپنے ماضی سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اور یہ سوچ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی اس کے پڑھنے سے یا چیخنے چلانے سے کیا فائدہ، تو یاد رکھو اسی طرح جیسے تحریف کر کے اسے کل عدم کر دیا گیا، ایسی قوم کو بھی کل عدم کر دیا جاتا ہے اور کیا جا رہا۔ آج اگر آپ سے ہی یہ بچوں سے یا اپنے ساتھیوں سے کوئی یہ معلوم کر لے کہ ہندوستان کی پہلی آزادی اور پہلی جنگ آزادی کب ہوئی ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا ہے، تو شاید نہ بتا پائے۔ کیوں؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی یہیں سے پہلی آزادی شروع ہوئی ہے، حالانکہ یہ بات کتابوں کی نہیں ہے، یہ بات جہالت پر مبنی ہے، ناواقفیت ہے۔ پہلی جنگ آزادی تو اس وقت میں شروع ہو چکی تھی جب 1799 میں انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے رہبروں نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا تھا۔ 1799 سے 1857 تک صرف مسلمان رہے اور مسلمانوں میں بھی علماء کی جماعت۔ اب اگر علماء یہ سوچ لے کہ چیخنے چلانے سے کیا فائدہ یا پروگرام کرنے سے کیا فائدہ، تو میرے بھائی ہمیں نہیں معلوم تو لوگوں کو کیسے پتا چلے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بھلا دے گا اسے بھی بھلا دیا جائے گا۔ یاد رکھو 1799 سے 1857 تک صرف قوم مسلم لڑی ہے اس کی آزادی کے لیے، اس دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو 1857 میں سب ہندو مسلم سکھائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں ساتھیوں، یہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اس میں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آج ہمیں ہمارے بچوں کو چند ایک نام پتا ہے، اپنے تو پتا نہیں، گاندھی جی کا پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ گاندھی جی اس دیش کے لیے شہید ہوئے۔ یہ چند ایک نام اور موٹے موٹے مسلمانوں کے لیے، حالانکہ ہمارے جو جنگ آزادی کے اصل ہیرو ہیں اور جنہوں نے اصل لڑائی لڑی ہے، آپ یقین مانیے، کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کو سمجھیے، تو آپ کے جو اصل ہیرو ملیں گے وہ حضرت شیخ الہند ملیں گے، وہ حضرت شیخ الہند ملیں گے، مفتی کفایت اللہ ملیں گے، مولانا عبید اللہ سندھی ملیں گے، مولانا رشید احمد گنگوہی ملیں گے، مولانا قاسم نانوتوی ملیں گے۔ آپ کے اسی علاقے سے، آپ کے اسی قریب میں شاملی ہی سے تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہیں سے آغاز ہوا تھا۔ مسلمانوں نے جو پہلی فتح حاصل کی تھی وہ اسی میدان میں کی تھی۔ اس لیے میرے بچوں اور عزیزوں، ہمارے بڑوں کا، آباء و اجداد کا اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنا بڑا یوگدان ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، سب نے دی، انکار نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے جتنی دی اتنی کسی نے نہیں دی۔ یہ بات ہم ثابت کب کر سکیں گے؟ آج نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، غور فرمائیں اس بات پر، ایک بات کوئی اٹھے فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایک منٹ میں وہ دنیا بھر میں چلی جاتی ہے۔
सारी दुनिया में फैल जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यह है कि आज हमारा जहन और हमारा दिमाग सुनने का आदी बन चुका है। हकीकत देखने का नहीं, सुनने का। वो जितनी खबरें आती हैं सुनी हुई होती हैं, सुना और सारी दुनिया में फैला दिया, उसकी हकीकत क्या है हमें मालूम नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, बुजुर्गों, ये दौर एक ऐसा दौर है, अपने हाथों में किताब उठाओ, अपने हाथों में कलम उठाओ, अपनी तहकीक करो, अपना दिमाग लगाओ। फिर तुम्हें जमाने को ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि हमने ये बात सुनी है, बल्कि आप कहोगे हमने ये बात पढ़ी है। और यकीन मानो, जो बात पढ़ी हुई होती है वो सुनने से लाख दर्जा बेहतर होती है। वो अपनी तहकीक होती है। और जब तक तहकीक होगी आप जिंदा रहेंगे, जब आपकी तहकीक मिट जाएगी आप। इसलिए याद रखनी चाहिए, ये सवाल कभी ज़हन में आना ही नहीं चाहिए। तहकीक अपने पास है तो सब कुछ है। सुनने से ज्यादा इस वक्त में तहकीक की जरूरत है। सुन 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 करके हम सवाल सुनी हो चुके। एक मिनट में कोई खबर दे, वो झूठी सच्ची कोई पता नहीं, सारी दुनिया में फैल जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, अपनी तारीख को पढ़ो। हमारे अकाबिर ने, आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी है। तारीख क्या कहती है? हिंदुस्तान के मोतबर मुअर्रिख और तारीख को लिखने वाले राइटर, वो सब के सब क्या कह रहे हैं? ये अपनी अगर आपको मुकम्मल तौर पर तहकीक होगी तो जमाने के सामने जी सकोगे। यही अगर नहीं होगा तो फिर जो हो रहा है उससे ज्यादा होने क्यों। इसलिए बारकैफ ये हमारा यौम आज़ादी है, आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों से निजात पाया, आजाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 में हमारे इस मुल्क में कवानीन बने, जिसे संविधान कहा गया, उसूल कहा गया, और फिर ये नाफिज हो गया तो इसको जमहूरी मुल्क करार दे दिया गया। सबको जीने का हक है, सब जिए, सब अपने मजहब पे अमल करें। ये बात पढ़ेंगे सीखेंगे तो समझ में आएगी, नहीं पढ़ेंगे तारीख को तो कुछ पता नहीं चलेगा। बहरहाल हम उन सब हजरात के लिए जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह से दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन शहीदों के दराजात को बुलंद फरमाए और उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब लोगों को उनके तरीके को जिंदा रखने की, आबाद करने की तौफीक